تم اور میں ایسا کر سکتے تھے کیا کوئی گماں، تم اور میں ایسے تنہا نظر آئیں گے یہاں۔ یار ایک بہت ہی ذاتی حوالے سے ایک نظم جو میرے تو یہ کیا تھا؟ جیسے انہوں نے کہا کہ وطن کے حوالے یعنی سے یہ غزل جو ہے میں میری جو اوریجنل اس کا وہ تھا وہ موصوف لے کے چلے گئے۔ اچھا یقین کریں بعد میں نے پتہ نہیں کیسے کیسے کر کے اس کے شعر پورے کیے۔ تو اس کا مطلب وہ غزل تو الگ ہی ہوگی، یہ تو یہ لے کے نہیں، یہ لے گیا تھا۔ یار ایک غزل ہے بہت ہی ذاتی حوالے سے، نہیں اخلاق احمد نے لکھا تھا نا کہ یہ لندن کے بہت مشہور شاعر ہیں۔ وہاں ایک نظم میں چھوٹی سی تو نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس کا عنوان ہے میرا دل منافق کا دل ہے۔ میرے والد کی تصویر اب تک تر و تازگی کی علامت بنی میرے گھر میں سجی۔ میرے والد کی تصویر میرے والد کی تصویر اب تک تر و تازگی کی علامت بنی میرے گھر میں سجی ہے، مگر میری ماں اپنے ماضی سے آئندہ کو جوڑنے کی تمنا میں بیمار ہے۔ میرے والد کی تصویر اب تک تر و تازگی کی علامت بنی میرے گھر میں سجی ہے، مگر میری ماں اپنے ماضی سے آئندہ کو جوڑنے کی تمنا میں بیمار ہے۔ ایسے حالات میں میرا احوال سورج کی پہلی کرن سا نہیں۔ کئی سال پہلے میں ذاتی مفادات کی ہمراہی میں دعاؤں کی دہلیز کو ترک کر کے بس ایک بے نیازی کی اندھی کمی گاہ میں جا چھپا تھا۔ میں اب تک کمی گاہ میں ہوں۔ کئی سال پہلے میں ذاتی مفادات کی ہمراہی میں دعاؤں کی دہلیز کو ترک کر کے بس ایک بے نیازی کی اندھی کمی گاہ میں جا چھپا تھا۔ میں اب تک کمی گاہ میں ہوں۔ میری ماں کی آنکھیں میری منتظر ہیں، مگر میں عدم کی راہ پر یقین پر سفر کر رہا ہوں۔ میرے پھول بچوں کی ماں اس سفر میں میری ہم سفر ہے۔ کئی سال پہلے میری ماں کا یکدم سفر رک گیا تھا۔ عدم کی مگر میں میری ماں کی آنکھیں میری منتظر ہیں، مگر میں عدم کی راہ پر یقین پر سفر کر رہا ہوں۔ میرے پھول بچوں کی ماں اس سفر میں میری ہم سفر ہے۔ کئی سال پہلے میری ماں کا یکدم سفر رک گیا تھا۔ میں اپنی کمی گاہ سے آج باہر نکل کر رفاقت کے ساحل پہ تنہا کھڑا ہوں۔ لہو رنگ یادوں کے آبی پرندے نگاہوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ خیالات موجوں کی مانند باہم تصادم میں ہیں اور ایک شور سنگین سماعت کو زیر و زبر کر رہا ہے۔ لہو رنگ یادوں کے آبی پرندے نگاہوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ خیالات موجوں کی مانند باہم تصادم میں ہیں اور ایک شور سنگین سماعت کو زیر و زبر کر رہا ہے۔ میں کس تلخ ساعت کی گرداب میں ہوں۔ پرانی روایات دل کی پراگندگی کا سبب ہیں۔ نئے روز و شب کے تقاضے عجب ہیں۔ بہت دیر گزری تغیر کی آواز للکارتی ہے۔ میرا ذہن تیزی سے منظر بدلنے لگا ہے۔ نئے روز و شب کے پرانی روایات دل کی پراگندگی کا سبب ہیں۔ نئے روز و شب کے تقاضے عجب ہیں۔ بہت دیر گزری تغیر کی آواز للکارتی ہے۔ میرا ذہن تیزی سے منظر بدلنے لگا ہے۔ مقدر کی سختی، اناگیر رشتوں کے رنجیدہ چہرے، سراسیمہ آنکھیں، غضبناک لہجے، نیم روشن دریچوں میں اندوہ پہم سے سہمی ہوئی زندگی، بھوک کی آگ، محدود اجرت، گرانی، مشقت سے مفلوج اعصاب و اعضاء، طلب اور جبر مشیت کے مابین سرگوشیاں، صحن افلاس سے قصر قارون تک، موج در موج بپھرا ہوا زرگری اور تعیش کا سیل رواں، قہرے موج در موج بپھرا ہوا زرگری اور تعیش کا سیل رواں، قہر اظہار آسودگی اور سبقت کی خواہش، نمائش، نہا یافت کے غیر رسمی ذرائع میں لپٹی ہوئی عزتیں اور تکبر زدہ بے حسی، کار تضحیک اسرت، شکم پروری اور اسراف بیجا۔ یقیناً کلو اشربو کی تفاسیر ہرگز نہیں ہے، مگر میرے بچے کار تضحیک اسرت، شکم پروری اور اسراف بیجا، یقیناً کلو وشربو کی تفاسیر ہرگز نہیں ہے، مگر میرے بچے میرے خواب کی ایک خوش رنگ تعبیر ہیں، میری تقدیر ہیں، میرے پیروں کی زنجیر ہیں اور دیوار پر